الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. صدق الله مولانا العظيم. صدق دل سے جن احباب کو درود شریف یاد ہے وہ عبادت کی وجہ سے سین میں جو احباب تشریف فرمائیں وہ اندر تشریف فرمائیں، جو کھڑے ہیں اور جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ اندر تشریف کریں. میں نے آپ سے خیرخواہی کی ہے، باعث سردی ہے، زکام ہو جائے گا آپ کو. گزشتہ شب کی غالہ باری نے ٹھنڈ بنا دی ہے، اس وجہ سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ میرے بعد انشاءاللہ تشریف رکھیں. میں دعا کرا کے نہیں اٹھوں گا، آپ نے میرے عزیز کو رشیدی صاحب کو سننا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ میں اس بات کا خیال رکھوں کہ کہیں آپ کو زکام نہ لگے، نزلہ نہ لگے اور پروگرام جلدی ختم ہونے کا نزلہ مجھ پہ گر جائے. جاری رہے گا. میں بشر ہوں، بشری تقاضے بن جایا کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے میں نے ایک درخواست کی تھی اپنے محترم بھائی عزیزت خالق داد صاحب کی خدمت میں، انہوں نے وہ قبول فرما لی. اور میرے محترم حضرت مولانا محمد اکرم عثمانی صاحب تشریف فرمانے، مولانا قاری عبدالجبار صاحب تشریف فرمانے، مولانا اللہ صاحب اور دیگر حضرات تشریف فرمانے. اللہ ان سب کو سلامت رکھے اور اللہ آپ سے بھی راضی رہے. اور اس پروگرام جب جلدی ختم ہو جائے گا رشیدی صاحب کے بعد، تو اس میں بھی حکمت ہے کیونکہ دروازے سارے کھلے ہیں، ٹھنڈ زیادہ ہونے کا امکان ہے. آپ کو وہ جو ٹھنڈ باہر لگ رہی تھی وہ اندر بھی لگ سکتی ہے، کیا خیال ہے؟ لیکن 2 گھنٹے بعد، پونا گھنٹہ میرا اور سوا گھنٹہ میرے عزیز کا. ٹھیک ہو گیا؟ آپ انشاءاللہ سنیں گے انشاءاللہ. بیٹھیں گے انشاءاللہ. میں طالب علم ہوں، مجھے عزیزوں نے کچھ حکم بھی کیے اور
آپ کا مزاج بھی میرے سامنے آ گیا یہ کلام پڑھنے کی وجہ سے صاحبان کے، لیکن چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو میں اپنی گفتگو کا آغاز ولادت مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ سے اور جو کچھ صاحبان میری جانب میں ہواؤں سے باتیں کرنے کا عادی نہیں، میں نے آج بڑی معذرت چاہی تھی اور مہینہ پہلے چاہی تھی آج کی ڈیٹ کے لیے کہ یار میں نے لمبا سفر کر کے پہنچنا ہے، مجھے مشکل پیش آ رہی ہے، لیکن میرے بھائی خالق داد نے کہا لازمی پہنچنا اسی تاریخ سے، ہم یہ آگے پیچھے تاریخ نہیں کریں گے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ تو میں آپ حضرات کی بھرپور توجہ چاہتے ہوئے ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا میری گفتگو سننے سے پہلے کہ جو کچھ ہمارے ملک میں ربیع الاول کے حوالوں سے ہوا اس ساری بات کو ذہن میں رکھ کر میری بات سنیے گا، توجہ ہے۔ اب مجھے نا جیسے عثمانی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ نے پنڈال عجیب طرح کا بنایا، ٹھیک کہہ رہے تھے، مجھے ادھر بھی دیکھنا پڑے گا ادھر بھی دیکھنا پڑے گا، اور سامنے ماشاءاللہ سارے حجن کی پی ٹی آئی تو اس لیے تھوڑے سے تو آپ اٹھ کر اگر یہاں آ جائیں بچوں کی جگہ پر میں کوئی بات کر سکوں، کیا خیال ہے؟ تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائے، جنہیں سننے کا فن آتا ہے وہ میرے قریب آتا ہے، ایسا بات ہے۔ آپ کی توجہ ہے دوستو؟ میں توجہ چاہتے ہوئے بات عرض کروں گا، تبصرہ بات میں ابھی بات نہیں سنی گا۔ کوئی بھی ہم عمل کریں نا، کوئی بھی عمل کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، روزہ رکھیں، حج کریں، عمرہ ادا کریں، تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ رب قبول کر لے۔ میں باتیں کرنی میں نے آپ سے توجہ، وہ کس لیے کرتے ہیں کہ اللہ قبول فرما لے۔ محنت ہوتی ہے یاد رکھیے عمل پر، نماز ہے، تلاوت ہے، روزہ ہے، قربانی ہے، حج ہے، مال بھی لگتا ہے، جان بھی کھپتی ہے، وقت بھی لگتا ہے، مشقت بھی ہوتی ہے، اور یہ سارا کچھ کیوں کیا جاتا ہے کہ کیا ہو جائے؟ اللہ قبول فرما دے۔ کسی بھی عمل کی قبولیت تین شرطیں ہیں، اگر وہ عمل ان شرائط پہ پورا اترتا ہے میرا اللہ قبول کرے گا، ورنہ میرا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ میں لفظ ذمہ داری سے ادا کر رہا ہوں، اگر وہ عمل ان شرائط پہ پورا اترتا ہے تو میرا اللہ قبول فرمائے گا، ورنہ میرا اللہ قبول بولنا ہوگا۔ صرف اتنی بات نہیں کہ قبول نہیں فرمائے گا، بلکہ وہ عمل اٹھا کر اس بندے کے منہ پہ دے مارے۔ ہر عمل جو میں کروں، کوئی مولوی کرے، کوئی خطیب کرے، کوئی عام بندہ کرے، کوئی پیر کرے، لیڈر کرے، عوام کرے، حاکم کرے، کوئی کرے، اس لیے کہ میرا اللہ قبول فرمائے، اس قبولیت کی تین شرطیں ہیں، اگر وہ ان پر پورا اترے میرا اللہ قبول کرے گا، ورنہ میرا اللہ قبول اس بندے کے منہ پہ وہ دے مارے گا۔ پہلی شرط یہ ہے، اب جسے میرا یہ جملہ پسند آ گیا بلکہ سمجھ آ گیا، پسند کیا آنا، پسند نہیں بھی آنا تب بھی یہی ہے۔
خزانہ بھی آئے تجھے یا مجھے تب بھی بات یہی ہے جو میں سنانے لگا ہوں. سمجھ آ گیا تو اس انداز سے مسکرائیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں نے اگلی بات سنانی ہے یا کوئی اور بات کرنی ہے. پہلی شرط عمل کی قبولیت کی یہ ہے کہ وہ عمل دائرہ شریعت کے اندر ہو. مجھے لطف نہیں آیا آپ کی سبحان سبحان اللہ. مجھے مزہ نہیں آیا آپ کی سبحان اللہ. وہ عمل دائرہ شریعت کے اندر بولیے بولیے بولیے. اچھا اب دائرہ شریعت کیا ہے؟ میں کوئی لفظ کھینچوں، میں کوئی دائرہ بناؤں، میرا پیر کوئی دائرہ کھینچے اور مجھے بتائے یہ دائرہ شریعت ہے. میرا لیڈر کوئی لفظ کھینچے اور بتائے، میرا مولوی، میرا باپ، میرا مرشد وہ کھینچے. نہیں، سنیو، ہر لفظ پر پہلے سے پڑھ کے آپ کا دل بولے گا دائرہ شریعت نام ہے مصطفیٰ کی اداؤں کا. دائرہ شریعت نام ہے مصطفیٰ کی اداؤں کا. دائرہ شریعت نام ہے میرے آقا کی سیرت کا. دائرہ شریعت نام ہے میرے آقا کے کردار کا. دائرہ شریعت نام ہے میرے آقا کے اٹھنے بیٹھنے چلنے کھانے پینے اوڑھنے کا. دائرہ شریعت نام ہے میرے آقا کی غمی کا. دائرہ شریعت نام ہے میرے آقا کی خوشی کا. دائرہ شریعت نام ہے میرے آقا کی معیشت کا، معاشرت کا، لین دین کا. دائرہ شریعت نام ہے میرے آقا کی دوستی کا، میرے آقا کی دشمنی کا. دائرہ شریعت نام ہے میرے آقا کی صلح کا، میرے آقا کی جنگ کا. دائرہ شریعت نام ہے میرے آقا کے قول کا. دائرہ شریعت نام ہے میرے آقا کے بول کا. دائرہ شریعت نام ہے میرے آقا کے اقوال کا. دائرہ شریعت نام ہے میرے آقا کے قدم کا، سنت کا، طریقت کا. اللہ اس عمل کو قبول کرے گا جو میرا اللہ اس عمل کو قبول کرے گا. یاد رکھنا حجت والو، میں ایک جملہ بول رہا ہوں. تورات آسمان سے آئی ہے لیکن قرآن کا درجہ نہیں رکھتی. انجیل آسمان سے آئی ہے، قرآن کا درجہ نہیں رکھتی. زبور آسمان سے آئی ہے، قرآن کا درجہ نہیں رکھتی. قرآن وہ ہے جو قلب مصطفیٰ سے ہو کر آیا ہے. میرا اللہ اس عمل کو عبادت مانے گا جو ادائے مصطفیٰ سے ہو کر اوپر اوپر سے کوئی چیز نیچے آئے تو درمیان میں مصطفیٰ. میری گل سمجھ رہے ہو؟ نیچے سے کوئی چیز اوپر جائے تو درمیان میں مصطفیٰ. ٹھنڈے ٹھنڈے مزاج لے ہو، کمبل منگواما تو اڈے آستے اتو کوئی شاید تھلے آوے تو درمیان اچ مصطفیٰ. ہوں تو اڈی بولی بولی ہے. چلو کوئی شاید اتے جائے تے درمیان اچ مصطفیٰ. منو لطف نہیں آیا تو اس لیے کہ تہذیب عبادت ہے سراپا محمد. اے جلسہ ہے اسی ایک تہذیب ہے، تو اڈا معاشرہ ہے اسی ایک تہذیب ہے. شادی ہے تہذیب ہے، غمی ہے. پڑھے لکھے جو دوست بیٹھے کہ او ہلکا جا ہمیں کرن گے. بندے مولوی دے سامنے بندہ بولے نخرے نال بولنا لاکھ تلاک رکھیا ہے لبنیاں بندہ کر 1 لاکھ نہیں بیٹھے. کسی دفتر اس ٹور جان ہاتھ بند کے کھلوتے رہتے کسی دفتر اس ٹور جان میں یہی ہو کر ہاتھ بند کے کھلوتے. افسر 5 گھنٹے لیٹ ہو جائے کوئی گل نہیں، جس ٹائم انہیں آنا مولوی 5 منٹ لیٹ ہو جائے کیوں لیٹ ہویا نماز چھو. یہ ساری آگرہ تو آٹی مولوی دے سامنے دے
اور کوئی گل نہیں میں بھی آخر گل کرنی ہے تو انہوں سنا کے جانا گل مزہ آ رہی ہے کوئی آ رہی پریشان بیٹھے ہو تو کسی اور ہی بلا لینا ہر کام دی ایک تہذیب ہے توجہ سنیو توجہ ہر کام دی ایک تہذیب ہے ہر کام دی تہذیب ہے غمی ہے خوشی ہے تجارت ہے معیشت ہے معاشت ہے تہذیب ہے عبادت دی تہذیب کی ہے تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد سنی بولے گا سنی بولے گا مہمان چپ کر کے بیٹھا رہے سنی بولے گا تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد تنظیم خدا ساز تمنائے محمد منشا جو خدا کا وہی منشائے محمد جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد قرآن سے پیغام جو لایا وہ محمد آیات میں پیوست جو آیا وہ محمد جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد وہ علم معظم و طبیعت وہ محمد قرآن زبان در گفتار محمد قرآن عمل منزل کردار محمد اخلاق ہماگیر کی وسعت ہے محمد انسان سے انسان کی ملت ہے محمد روح شمس و قمر محمد مطلوب باموتر محمد راہدار رہبر محمد راکب بہربر محمد نطق شیری اثر محمد طیب و طاہر محمد مزمل و مدثر محمد نبی الحرمین محمد سرور کونین محمد محبوب رب المشرقین محمد جد الحسن والحسین محمد امام القبلتین محمد شفیع المذنبین محمد سید العارفین محمد سید الساجدین محمد مشعل بزم وفا محمد واجب العطا محمد گوہر انتقا محمد گوہر انما محمد سید الاسفیاء محمد آفتاب ہدا محمد مہتاب عطا محمد یاسین و طہا محمد رحمت للعالمین محمد رہبر الصالحین محمد راحت العاشقین محمد صاحب قابت حسین محمد رسول الثقلین محمد ناز سید و جہاں محمد رحمت برسبا محمد عادی انسجا محمد فخر کون و مقام محمد مشفق و مہربان محمد راحت آسیہ محمد سید و سردار محمد قافلہ سالار محمد مستر انوار محمد نور انوار محمد حبیب گردگار محمد مقصد کائنات محمد مقصود کائنات محمد مرکز کائنات محمد عادی کائنات محمد طبیب کائنات محمد حسن کائنات محمد رونق کائنات محمد بہار کائنات محمد فخر موجودات محمد جمیع الحسنات محمد جامع البرکات محمد خیر الانام محمد سید العرب والعجم محمد جمیل الشیم محمد تاجدار حرم محمد چراغ حرم محمد عادل بے عدیل محمد دعائے خلیل محمد لطف رب جلیل محمد صادق و امین محمد خیر البرا محمد بدر الدجا محمد شمس الدجا محمد احمد مجتبی محمد صلی اللہ اصلیو جلدی جلدی اصلی پڑھ لو صلی اللہ ساتھ نہیں چڑھیا کئیوں نے چھوڑ کے بھی چڑھتا صلی اللہ ایمان سے زیادہ مقدم محمد دین سے زیادہ مقدس محمد فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد والدین سے زیادہ محترم محمد اولاد سے زیادہ عزیز محمد دھڑکن سے زیادہ قیمتی محمد سانس سے زیادہ مطلوب محمد مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت محمد شبنم سے زیادہ پاکیزہ محمد خوشبو سے زیادہ معطر محمد شہد سے زیادہ میٹھا محمد صلی اللہ پہلی شرط کے او عمل کچھے ہوئے کسی کا من پسند نہ ہو کسی مولوی کا من پسند نہ ہو
بول دے نہیں ہو منو شک لگتا ہے سارے بابی کٹھے ہوئے بولو نا ذرا میرے نال سنی بولو سنیوں بولو کسی مولوی کا من پسند نہ ہو کسی پیر کا من پسند نہ ہو پیر دی مرضی آ گئی ہے تے انہوں ہن شریعت اچ پا لینے نہیں کسی لیڈر کا من پسند نہ ہو عمل اللہ وہ قبول کرے گا جو دائرہ شریعت میں ہوگا 6 نمبر والے بولن منو سواد آوے کیونکہ میں آپ 6 نمبر والے سبحان اللہ توجہ ہے دوستوں کو نہیں پہلی شرط کہ عمر کتنے ہوئے اچھا ایک کیوں ہوئے توجہ پیارے آقا اونٹنی تے سوار نے حجت الوداع دا موقع ہے قرآن مجید دی آخری آیت نازل نزول دے اعتبار میں اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم میں قرآن چھپار نہیں ہے قرآن وچ بیان کر رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم تسی کو کام کرو نا تے او کام پورا ہو جائے انہوں کہندے مکمل ہو گیا اوشے کامنو کسی اور نو نہیں اوشے کامنو اینا سونا کر کے کرو اینا دل نال کرو اینا ودیا کر کے کرو پھر کسی نے بلا کے رچو میں کام کیتے کیوں جے ہوئے او کہوے یار میرے کو لو کی پوچھ رہے کیڑی شہر جی تو وچ چھٹی ہوئے انہوں کہندن کامل ہو گئے سبحان اللہ اسے کام نو اتنا سونا کر کے کرو اتنا ودیا کر کے کرو پھر کسی کو بلاؤ میں کام کیتا ہے کہ ہو جائے وہ دنہ چنگلی دے لوے میرے کو لو کی پوچھنا ہے انہوں کہندن اکمل ہو گئے سبحان اللہ تسی چپ کرو میں بولنا سبحان اللہ وڈے سری سبحان اللہ میں کر دینا کوئی گل نہیں اس ٹائم روٹی کھان لگی اس ٹائم منو بلا لے تبلیغ جماعت دے آدھر سبحان اللہ کبھی یہ جنت اس کی لگتا ہے درخت لگتا ہے سچی گل ہے لگتا ہے پر دین سبحان اللہ تسی کردے ہو نا ککر لگنا ہے ککر میرا دل مسکرا کے کہو کوئی ڈرائی فروٹ والا لگے ڈرائی فروٹ نہیں چاہیے درخت لگنا ہے پر سبحان اللہ ذرا مسکرا کے کوئی نہ کہو کچھ پھل لگنا سبحان اللہ مکمل جب چلتے 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 نقطہ عروج پہ پہنچے تو کامل بنتا ہے مکمل جب چلتے چلتے نقطہ عروج پہ پہنچے تو اکمل بنتا ہے توجہ ہوجڑ آ رہا توجہ کامل انہوں کہندن اکمل انہوں کہندن تینوں سمجھ آگئی بخیل نہ بڑھنا کامل انہوں کہندن اکمل انہوں کہندن جنہیں وچوں نہ کوئی شے کٹی جا سکے تے نہ نویں شے اودے پائی جا سکے کامل انہوں کہندن جنہیں وچوں نہ کوئی شے کٹی جا سکے نہ کوئی شے پائی جا سکے اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم دین سونے دا کامل ہو گیا انہیں وچوں نہ کوئی شے کٹ سکتے ہو نہ کوئی شے پا سکتے ہو توجہ توجہ امتحان ہے تواڈے دماغاں دا دین کامل ہے نہ کوئی شے کٹ سکتے ہو نہ کوئی شے پا سکتے ہو اسلام کامل ہے نہ کوئی شے کٹ سکتے ہو نہ کوئی شے پا سکتے ہو شریعت کامل ہے نہ کوئی شے کٹ سکتے ہو نہ کوئی شے پا سکتے ہو کلمہ کامل ہے نہ اُدھے وچوں کوئی لفظ کٹ سکتے ہو نہ نما جملہ پا سکتے ہو اذان کامل ہے اذان کامل ہے اُدھے وچوں نہ کوئی لفظ کٹ سکتے ہو نہ کوئی نویں شے پا سکتے ہو میرے سونے دی جماعت جماعت پیغمبر جماعت صحابہ
مکمل ہو گیا. اے میرا مانا صرف انہوں نہیں پسند آنا. توجہ کوشش بیٹھے ہو. میں بڑی جلدی اٹھے ٹر جانا تو انہوں پتہ بھی نہیں لگنا. عمران خان جاوے یا نہ جاوے میں ٹر جانا. میں کوئی شرکی دی آخری تقریر کر دیا. توجہ میرے والے. یہ میرا مانا صرف انہوں پسند نہیں آنا جدہ دل کرنا ہے. نہیں یار سانو کوئی نوی شہر پان دے. سانو دین اچ کوئی نوی شہر پان دے. سانو کلمے اچ کوئی نوی شہر پان دے. سانو اذان کوئی نوی ساری بناؤن دے. سانو دے وچ کوئی اور شہر پان دے. سانو کوئی نوا دین بناؤن دے. سانو اج گھنگرو پون دے. کوئی توجہ ہے؟ سیر تھلے نہ لگا ہوتے کر کے سانو اج گھنگرو. انہوں ایک بندہ کہنا ہے ملاد من دے ہو. میں کہا من دے ہو. کہنا منان دے ہو. میں کہا منان دے بھی ہوں. من دے ہو منان. میں کہا من دے ہوں. منان دے بھی ہو. میں کہا منان دے بھی ہوں. کہنا پھر ساڑھے نار رہا جاؤ. توجہ. کہنا من دے ہو ملاد. میں کہا من دے ہوں. منان دے بھی ہو. میں کہا منان دے بھی ہوں. کہنا ساڑھے نار رہا جاؤ. میں کہا سی بڑی کوشش کی تھی توڑے نار رہا لڑ دی. کس نو حلوہ چھوڑ ہے؟ وہ تو کچھ کہندہ ہی نہیں حلوہ. اے زبان دے رکھ کے تالو نہ ہلکا جا پرس کرو اندر. توجہ ہے؟ چکے چکے لگ دے ہو یار. میں کیسی بڑی کوشش کی. کہتے ساڑھے نارال جاؤ کہ من دیو کہ من آن دیو. توجہ میں کیسی بڑی کوشش کی تھی تو اٹھے نارال لڑ دی. اسی پچھو دوڑ کے آنے ہیں نارال دیں تسی اگے ہوٹ پڑ. تسی کہتے کھلو دے سی رہی ہے. میری گل کون سے رہے سمجھ ہوگی. وہ تو اٹھی کی دے بریک لگے دے سی رہی ہے. اور ساڑھے کو گھنگروں تو نہیں پانا ہوتا. اللہ اللہ. تو اٹھل کدھر بندہ رہ سکتا ہے. تسی کسی ایک جائی تے کھلونا ہوئے تو بندہ رہتا ہے. جی میں کوئی سائنس نے نوی شاید کٹنی ہے. تسی بھی ہون دے کام ہو رہا دے پڑ گئے. ہون دے ہو رہا دے کام پڑ گئے. میں مولویاں نو کہوں گا کدھے بریک لا لو یہ فرشتے پہ قابو ہو گئے. یہ میرے نبی کی توہین ہے عشق نہیں. میلاد النبی کے جلوس میں ڈھول باجے گانے ڈانس یہ میرے نبی کی توہین ہے. یہ عشق نہیں ہے. بولیے بولیے. صوفی میں عقل کر رہا در میں. یہ میرے نبی کی توہین ہے. اور تو تھوڑا جملہ کدھر رہتا ہے. میلاد النبی کے جلوس میں حالت یہ ہے. اس دفعہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہو کجلیوں کے ڈانس ہو رہے. اور میں بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا. ہاتھ جوڑ کے کہ ساڑھی گلتی اس قوم نے سننی نہیں. تسی منع کر دیتا ہے انہاں دے نیڑے نہ جاوے ہو. اتحانی منکر اتحانی گستاخی نہ دے. تو اڈی گل منتے نے کہ خدا را کدے بریک لا. اگلی نسل کے پاس اسلام نہیں ہوگا. یہی حالت رہی. آپ اقوام عالم میں فرانس کو کہوں کہ تم گستاخ ہو. میں ڈنمارک کو کہوں کہ تم گستاخ ہو. ہم حکومت کو کہیں کہ سفیر نکالو گستاخ ہے وہ. پیرس جو ہے وہ فرانس گستاخ ہے سفیر نکال. تم کیا کر رہے ہیں؟ اقوام عالم کو کیا چہرہ دکھا رہے ہو مسلمانوں کہ ان کے نبی نے یہ تعلیم دی تھی کہ میری ولادت کے دن ڈانس کرنا.
सिर्फ एक चंदे की खातिर मौलवी तूने ऐसा किया और अब ये कौम तुझसे संभाली नहीं जा रही। उस वक्त हम कहते रहे, हमारे बड़े कहते रहे कि रोक लो, ये काम नहीं है ठीक, और तुमने उस वक्त बजाय रोकने के हम पे फतवे लगाए, हमें गुस्ताखी के ताने दिए। आज उसका नतीजा देखो, आज उसका रिजल्ट सामने आया। अब ये तुम्हारे रुकने से रुकेगा नहीं, क्योंकि लफंगे आ गए इसके अंदर, हजारों लोगों ने ये काम संभाला। ये मेरे आका की तौहीद है। बोलिए बोलिए, विलादत का कौन मुमकिन है? सुनिए, मुझे दुनिया में कोई काफिर भी ऐसा नहीं मिला जो मेरे आका की विलादत का इनकार करे। सभी मानते हैं मेरे आका पैदा हुए। और सुनिए, मेरे आका यहाँ नहीं, मक्का में पैदा हुए, मक्का में पैदा हुए। जहां पैदा हुए, रब को धरती इतनी पसंद आई, अल्लाह ने कसमें उठा दी। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अल्लाह फरमाते, मुझे मक्का की कसम, मुझे मक्का की कसम, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मैं कहा करता हूँ, अगर ये माना होता ना मुझे मक्का की कसम, तो जुमला यूं होता, उक़सिमु बिहाज़ल बलद, उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे मक्का की कसम। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं ला उक़सिमु। ला का क्या माना? लफ्ज़ी माना तो ये बनता है मैं मक्का की कसम नहीं उठाता। लफ्ज़ी माना तो ये बनता है मैं मक्का की कसम नहीं उठाता। अल्लाह क्यों? अल्लाह फरमाते हैं, मैंने किसी की अजमत को बयान करना हो ना, तो तब उसकी कसम उठाता हूँ। हमारे लिए रब के अलावा कसम उठाना जायज नहीं। हमारे लिए हुक्म यह है कि रब के अलावा आप कसम नहीं उठा सकते। लेकिन अल्लाह वो खालिक है, जिसकी मर्जी कसम उठाए। वत्तीन, सुभान अल्लाह, वज़ैतून, वतूर वहाज़ल बलदिल अमीन, तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर सैना की कसम, बलदिल अमीन की कसम। अरे छोड़िए, वो तो कभी मौज में आके कह देता है वल आदियात ज़बहा, वो तो मौज में आके कह देता है वल आदियात ज़बहा। और दुनिया ले ओ देखो जरा मैदान जी, अल्लाह देख लिया की है घोड़ा, तवज्जो, अल्लाह घोड़ा, घोड़ा, उस घोड़े के उत्ते बिलाल बैठा है, सुहैब बैठा है, उस घोड़े के उत्ते उमर बैठा है, उस्मान बैठा है, अली बैठा है, साद बैठा है, अबू हुरैरा बैठा है, हमजा बैठा है। अल्लाह इन सहाबा दी कसम, तवज्जो, अल्लाह फरमाने ने नहीं वल आदियात ज़बहा, ओ सहाबी जिस घोड़े पे बैठा है, अल्लाह घोड़े दी कसम। अल्लाह फरमाने ने नहीं वल आदियात ज़बहा, ओ घोड़ा जिसने सहाबी बैठा है, ओ जो तू दौड़ दे मैदान विच मेरी तौहीद दी खातिर, ओ जो तू दौड़ दे मेरे महबूब दी रिसालत दी खातिर, ओ जो तू दौड़ दे मेरे महबूब दी खत्मे नबुव्वत दे पैरा देने वास्ते, ओ जो तू दौड़ दे उदे दौड़न नाल उस घोड़े दे पैरां चो जिहड़ी मिट्टी उड़दी है, मैं रब नूं उस मिट्टी दी कसम। और जितनी मर्जी कसम चुके, लेकिन इतने अल्लाह फरमाते ने मौजू बदलना चाहे। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ला उक़सिम लफ्ज़ी माना दे पड़ता है मैं मक्का की कसम नहीं चुकता। अल्लाह क्यों? अल्लाह फरमाते ने किसी की अज़मत को बयान करना होवे ते कसम चुकी जाती है, किसी की शान को बयान करना होवे ते कसम चुकी जाती है। तवज्जो, अल्लाह फरमाते ने ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मक्का की अज़मत बयान करने के लिए मैं कसमें क्यों उठाऊं? नहीं उठाता। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद व वालिदिन व मा वलद व वालिदिन व मा वलद। महबूब उसकी अज़मत के लिए ये क्या कम है कि वहां तू पैदा हुआ। ओके गल सी, ओके गल सी, चलो कोई गल नहीं, हो गई। हुजूर की विलादत का कौन मुनकिर है? कौन कौन हो सकता है? लेकिन सुनिए, यहाँ पैदा नहीं हुए, सारी धरती से अरब को चुना, अरब से हिजाज को चुना, हिजाज से मक्का को चुना, मक्का से बैतुल्लाह की कबरी अब्दुल्ला के घर को चुना, घर के एक कमरा, कमरे के एक कोने में आका पैदा हुए।
का पैदा हुए, पर्दे उठे निगाह से हर शय निखर गई, पर्दे उठे निगाह से हर शय निखर गई, तनवीर सुबह रात के रुख पर बिखर गई, दश्तो जबल से नूर के बूंदे लपक पड़े, कलियों के जाम फूलों के सागर छलक पड़े, बरगो शजर निहाल हुए झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे, किरणों का रक्स होने लगा पर गुबार पर, फिरदौस अक्सरेज है हर लाल अज़ार पर, तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से उतरी उरूस सुबह नई आन बान से, बादल फिजाए तहर पे रहमत के छा गए, आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए। पहली शर्त कि वो अमल कहाँ हो, यार याद है मेरी। दूसरी शर्त है और कोई भी काम करने तो पहले पूछना है, जड़ा भी काम करा रहे हो, मजहबी लीडर होवे, सियासी लीडर होवे, मौलवी होवे, खतीब होवे, पीर होवे, मुर्शद होवे, लीडर होवे, हाकिम होवे, कोई भी होवे, भी तू मेरे को लोग कराते रहे हैं, एक काम शरीयत है, जो है, ए ओदे को लोग पूछनी है गल भाई, एक काम शरीयत है, जे है ते फिर ठीक, जे नहीं तो ये तू आप संभाल, मैं नहीं कर सकता। काम करोगे अल्लाह इंशाअल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਾਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੱਕੇ ਬੈਠੇ। पहली शर्त। दूसरी शर्त है अमल की कबूलियत दी। अगर ते ओ अमल दायरा शरीयत के अंदर है फिर ते ठीक, फिर ते ठीक। अच्छा अगलियां दो शर्तां नहीं फिर भी अल्लाह कबूल नहीं करना, बेशक ठीक रहा रहे, बेशक ठीक। दूसरी शर्त है भाई उसकी नीयत ठीक हो, ठीक हो। मिसाल तौर पर नमाज दायरा शरीयत के अंदर है ना, ठीक है, लेकिन एक बंदा इस वास्ते लंबी पढ़ी जा रहे वो जो तकदा पे ना वो कहे यह बंदा बड़ा नेक है, तकी है, आइंदा सौदा ही नहीं दुकान तो लेना। गल समझाई को नहीं? गल समझ आइए? अच्छा एक अमल भी ठीक, नीयत भी ठीक, नीयत भी ठीक है, अमल भी ठीक है, दायरा शरीयत के अंदर है। तीसरी शर्त से पूरा नहीं उतरता अल्लाह कबूल नहीं करेगा। तीसरी शर्त से पूरा नहीं उतरता मेरा अल्लाह कबूल नहीं करेगा। वो बेशक अमल ठीक है की जा रही है, नीयत भी ठीक है, लेकिन वो बंदा साहिब ईमान होवे, साहिब ईमान, दाढ़ी सिक्का भी रखी है लेकिन ईमान नहीं। साढ़े तो चोखा खैराती काम अंग्रेज कर दे लेकिन ईमान नहीं। तीसरी शर्त है कि बंदा साहिब ईमान होवे। और अगली गल है कि ईमान के हो जाए, वो जो मेरे वाल को नहीं है, ये भी मेरी मर्जी का नहीं चलेगा, तेरी मर्जी का नहीं चलेगा। अल्लाह मैं किहो जिहा ईमान लैके आवां जिहड़ा तू कबूल करे। मैं कुरान मजीद का तालिब इल्म हां, अल्लाह फरमाते हैं मैं मियार देन लगा कि ईमान किहो जिहा होवे। जाग के बैठना मेरा लफ्ज गलत होवे मैं मुजरिम हां, लेकिन तुहाडी आवाज ना आई तो मैनूं दुख होएगा। अल्लाह किहो जिहा ईमान जिहड़ा तू कबूल करे। हुण ते सारे कहंदे ने इधर आ मैं मोमिन, वो कहता है इधर आ मैं मोमिन, वो कहता है इधर आ। और जिवें मुसाफिर टुर जाए ना लारी अड्डे, मुसाफिर टुर जाए ना लारी अड्डे ते हर कंडक्टर आता है इधर साडे अल्लाह असीं जाना ही नॉन स्टॉप लाहौर, इस बस ते ना बवीन ने रुक जानी, एदे ते भी ना बवीन ने किते खलो जाने, एदे ते ना बवीन दा कंडक्टर बहुता ढिल्ला ही, असीं जाना नॉन स्टॉप। ते कोई ज्यादा तेज होवे ना चलाक कंडक्टर ते ओके बाद के बैग चुक ले नहीं बच्चा पढ़ लेगा।
مسافر تنگ آ کے کہتا یار چھڑ دے میں جانا ہی میں نہیں جانا چپ کر گئے ہو جی میں تسی کدی لاری اڈا نہیں گئے نہیں ہوتا ہے میں نہیں جانا وہ جن نے کہے نا میں نہیں جانا انہیں جانا ہے وہ چھٹی لے کے آئے دفتر جو جان لئی سامان بن کے آیا ہے جان لئی بچیاں نو تیار کر کے آیا ہے جان لئی آج ہی دی بیوی نے آدھا کلو میک اپ کیتا ہے جان لئی اچھا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جنہیں واسطے شریعت نے اجازت دیتی ہے میک اپ کرن دی انہیں لئے نہیں کر دی انہیں سامنے آپ بھوما پڑھ کے بیٹھی ہے جنہیں واسطے اجازت کی حکم دیتا ہے خامن واسطے سج سمجھ تاکہ یہ نظر پاکی جا رہے ہیں انہیں واسطے نہیں سج دی بھوا تجھے کدے غلطی نہ لو بلا پوے یہ گل سنی ہاں کے ہو وہ اتھو ہی پورے بار توجہ ہے دوستو وہ آج ہی تیار ہو کے آیا ہے جان واسطے انہیں جڑا ایک یہ ہے نا بھی یار چھٹ دے میں نہیں جانا وہ پیچھے کھڑا ہو کے تجزیہ کرے ہوتی مرضی انہاں وچوں کیڑا ٹھیک ہے کسی کو مشورہ لوے ہوتی مرضی انہاں وچوں کیڑا ٹھیک ہے آج نوجوان تے عام بندے پریشان ہو جاندے یار کس مولوی دی گل منی ہے کیڑا ایمان ٹھیک رہے گا میں انہوں کہنا ادھر آؤ میں تمہیں تجزیہ کرانا قرآن دا طالب علم اللہ تسی دسو کیڑا کہو جا ایمان لے کے آئیے جڑا تسی قبول کرو گے اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا کیڑا ایمان ٹھیک رہے گا میں انہوں کہنا ادھر آؤ میں تمہیں تجزیہ کرانا قرآن دا طالب علم اللہ تسی دسو کیڑا کہو جا ایمان لے کے آئیے جڑا تسی قبول کرو گے اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ایمان ایسا لے کے آؤ جیسے میرے محمد کے یار ایمان لائے میں کوئی اور ایمان قبول نہیں کروں گا رب دا اعلان ہے میرا نہیں رب دا اعلان ہے میں کوئی اور ایمان قبول نہیں کروں گا فَإِنْ آمَنُوا فَإِنْ آمَنُوا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اوے بوڑھو ایسا ایمان لاؤ جیسے ابو بکر ایمان اوے جوانوں کے اونچا کردار صحابہ کا اغیار نے خود تسلیم کیا اے اللہ میں یا صحابہ کا میں عدیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچا صحابہ کا سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں مبدا صحابہ کا فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا دھرتی کے سر تشکینے پر ہر آساس صحابہ کا جاؤت بدر اور خیبر میں کچھ دے کی شاہ صحابہ کا لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق جان صحابہ کا آج ہمارے حکمران اور ہمارے وڈیرے وہ کہتے ہیں یورپی یونین ناراض ہو جائے گی اگر ہم نے شریعت پہ عمل کیا تو ارے تم شریعت پہ عمل کر کے دیکھو تو صحیح معیشت تمہارے قدموں میں آئے معیشت تمہارے قدموں میں رکھ بھیجے یورپ تو خالق نہیں ہے میرا یورپ تو رازق نہیں ہے میرا اتنا ایمان کمزور ہو گیا 4 صحابی رسول جا رہے ہیں پیسے پاس ہیں بھوک لگی ضرورت پیش آئی گوشت کی ضرورت پیش آئی دودھ کی دیکھا آگے ایک چرواہا ہے چرواہے کو کہا ہمیں دودھ چاہیے یا دودھ دے دے گوشت چاہیے ہم خرید لیتے ہیں کوئی بکری ہمیں دے دے چرواہا یہودی تھا کہنے لگا نہیں دیتا ان کا ہم پیسے دیں گے کہتا تب بھی نہیں دیتا سننا پیسے دیں گے کہتا تب بھی نہیں دیتا جب انہوں نے 2-3 بار کہا وہ سمجھ گیا نا کہ یہ محمد کے غلام ہیں کہتا نہیں دیتا پیسوں سے بھی نہیں دیتا یہ واپس پلٹ پڑے 2-4 قدم اٹھائے اس طرف ایک پہاڑی تھی بند
اس پہاڑی کی دوسری طرف سے جنگل کی گائے بولی، جنگل کی گائے بولی، اس نے بول کے آواز دی یہ بکواس کر رہا ہے، محمد کے غلام ذرا پہاڑی کے اس طرف آ، گوشت بھی حاضر ہے، دودھ بھی حاضر ہے، حضور کی غلامی میں آؤ تو سننا ہے۔ شاید آپ سمجھو یا نہ سمجھو، ایک جملہ بولتا ہوں آل نظر کے حوالے، اور جو آل نظر ہوا اور پھر وہ کنجوس بنا رہا تو دکھ ہوگا۔ یہودی نے جو کہا نہیں دیتا، نہ گوشت دیتا ہوں نہ دودھ دیتا ہوں، نہیں دیتا، بائیکاٹ کیا معاشی، ان چاروں میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا تو شرطاں دس، سبحان اللہ، ساڑھے بچوں کو بدنا چاہیے رکھ لے، نہیں، انہوں نے کہا نہیں تو نہ صحیح، سبحان اللہ، نہیں تو نہ صحیح، رب انتظام کرے گا، توکل انہوں کے اندر، ایمان ہے وہ جو اللہ کے اندر ہوئے تو میں قبول کر رہا ہوں، سبحان اللہ، ایمان ہے وہ جو ہوئے تو میں قبول کرنا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان صحابہ جیسا، پیارے آقا اپنے گھر سے چلے ابو بکر کے دروازے کی جانب، ایک اور جملہ رس کر لیں، توجہ ہے میرے والے کو نہیں، تھکتے نہیں گئے، ابو بکر کے دروازے کی جانب دستک دی، حضرت ابو بکر باہر تشریف لائے، چلنا ہے، چلے چلے، اب بات اور آ گئی ہے، حالانکہ میں کرنے اور چلا تھا، معاشی کی بات کرنے چلا تھا، چلے چلے، جب غار سور کی چڑھائیاں چڑھ رہے ہیں نا، ابو بکر نے جب دیکھا کہ نبوت کے پاؤں سے خون آ رہا ہے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ سوار ہو جاؤ، پیارے آقا نے یوں دیکھا، ابو بکر کس پر سواری تو ہے کوئی نہیں، ادھر پیارے آقا نے یوں دیکھا، ادھر ابو بکر جھک گیا، رب نے بھی کیا ہوئے گا ابو بکر نیما ہو، نیما ہو، اللہ کی ہوئے گا، اللہ فرماتا ہے تو نیما ہو میں تنوں اچھا کرا، پیارے آقا سوار ہوئے، اے جملہ جو عثمانی صاحب میرا چاہے چپ پچ ٹوٹ گیا تو پھر میں ادھر جا رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر رشیدی صاحب تو سنان گے، پیارے آقا کندھے پر سوار ہو گئے اور سوار کس انداز سے ہوئے، پیارے آقا کا ایک پاؤں مبارک اس جانب، ایک پاؤں مبارک اس جانب، جب کسی کے کندھے پہ بیٹھنے کا سٹائل یہ ہو تو سر ہوتا ہے اوپر والے کے ہاتھوں میں، تمہاری بات سمجھ آ رہا ہے، سر ہوتا ہے اوپر والے کے ہاتھوں میں، ابو بکر کا اب دماغ حضور کے ہاتھوں میں، سبحان اللہ، سو جا کوئی گل نہیں، سو جا تو ستے ہیں جہاں سے گستاخیاں ہو رہی ہیں، سو جا سکتے ہیں، اب ابو بکر کا سر حضور کے ہاتھوں میں، دماغ حضور کے ہاتھوں میں، تو اس دماغ میں اب وہی بات آئے گی جو حضور چاہیں گے، میرا جو جملہ تھا وہ رہ جائے گا، وہ جس پہ میں نے کہا کہ عثمانی صاحب ایک خاموشی نال ٹر گیا تو منو دکھ ہوئے گا، منو اتنی آواز نہیں چاہیے جتنے آواز نہ تسی بول لے ہو، توجہ، پیارے آقا سوار ہوئے، اب یہ جا رہے ہیں، اب جا رہے ہیں، کندھے پر آقا ہیں ابو بکر کے، اور ذرا نگاہیں اٹھا کے دیکھ بلا فصل، جب چلے گھر سے تو ابو بکر ایسے ساتھ ہے کہ قرآن کہتا ہے ثانی اثنین بلا فصل، اب چڑھائیاں ہیں آقا کندھے پر ہیں بلا فصل، غار میں داخل ہوئے، ابو بکر نے گودی کو بچھایا، آقا نے سر اقدس کو رکھا، نگاہ اٹھا کے دیکھ بلا فصل، آج بھی روزے میں ابو بکر بلا وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ
سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم کو کھا کر کرنے لگا تھا معاشی حوالے سے. اب حضرت ابو بکر کا باپ اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابو قحافہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، اور آنکھوں سے نابینا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے. چونکہ حضرت ابو بکر نقدی ساتھ لے کے گئے تھے تو پوچھتا ہے اسماء بیٹا سے، حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے اسماء سے پوچھتا ہے، دادا پوچھتا ہے کہ سارا کچھ ساتھ لے گیا یا تم لوگوں کے لیے ہمارے لیے بھی کچھ پیچھے چھوڑ کے گیا؟ حضرت اسماء نے اپنا دوپٹہ اتارا اور کنکر اٹھا کے اس دوپٹے میں رکھے، اسے دوپٹے کو یوں پر سے لپیٹ کے دادا کا ہاتھ پکڑ کے ان کنکریوں پہ لگا کے کہا دیکھنا بہت کچھ چھوڑ کے گیا. دادا نے یہ سمجھا شاید اشرفیاں ہیں، اس میں کوئی درہم دینار ہے. اس ابو بکر کو کہتے ہو کہ ہم نے جرا کرنی ہے کہ وہ ایمان والا ہے یا نہیں. اگر اب میں کہا کرتا ہوں اور یہ سوشل میڈیا پر میرا کلپ بہت وائرل ہوا کہ اگر ابو بکر مومن نہیں ہے تو پھر دھرتی پہ کوئی نہیں. اگر ابو بکر ایمان والا نہیں ہے تو پھر دھرتی پہ کوئی بھی نہیں. عموماً ہمارے معاشرے میں پہلے بھی کئی بار سنا چکا، ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں ایک طبقہ ایسا ہے جو صرف صحابہ والی باتیں کرتا ہے اور ایک طبقہ ایسا ہے جو صرف اہل بیت والی باتیں کرتا ہے. ایک صحابہ والے ہیں، ایک اہل بیت والے ہیں. میں اس تجزیے سے متفق نہیں. میں ان کی خدمت میں ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ دو طبقے آپ نے علیحدہ علیحدہ بنا لیے، میں تو متفق نہیں اس سے، توجہ، ایک صحابہ والے ہیں ایک اہل بیت والے ہیں، تو اگر ایک طرف سے صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے تو کیا دوسری طرف سے اہل بیت کو بھی برا بھلا کہا جاتا ہے؟ ہم میں سے ایک شخص بھی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اہل بیت کی توہین کرے، اس لیے کہ دونوں ہمارا ایمان ہے، دونوں کی نسبت حضور کے ساتھ ہے. صحابہ بھی حق ہیں، اہل بیت بھی حق ہے. جو اہل بیت کی توہین کرے ہم اسے مومن نہیں سمجھتے، ہم اسے مسلم نہیں سمجھتے. کیوں؟ حضور نے محبت کی اور محبت کا حکم دیا. اسی ہجرت کی رات ہی حضرت علی کو فرمایا تھا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، علی میرے بستر پہ، اور یہ لے امانتیں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، امانتیں تو پکڑ. اب امانتیں حضور کے پاس رکھی جاتی ہیں اور حضور اسی وجہ سے امین ہیں. اگر امانتوں میں گڑبڑ ہوتی ہے تو انگلی اٹھے گی حضور پر. اس لیے پیارے آقا نے کسی کمزور کے حوالے امانتیں نہیں کی، کسی کمزور کے حوالے نہیں کی. حضرت علی کے حوالے، شیر خدا کے حوالے، اسد اللہ کے حوالے. اور جب امانتیں دے دی تو اب آقا مطمئن ہو گئے کہ امانتیں ضائع نہیں ہوں گی. میں جملہ عرض کر رہا ہوں، وہ پسند آ جائے تو مسکرائیے گا. وہ حضور جو مکہ کی اور مشرکوں کی امانتیں کمزور کو دے کے نہیں جاتا، وہ مسلح والی امانت کمزور کو کیسے دے گا؟ ہمارے عقیدے کا یہ حسن ہے. ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی آپ کو ایسا ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل سکتا جو اہل بیت کی توہین کرے، کیونکہ اہل بیت کی توہین کرنے والا دار اسلام میں نہیں رہ سکتا. حسین جنت کا بادشاہ ہے. حسینی بولے، حسینی بولے،
حسین جنت دا بادشاہ حسین آل رسول لکھ لے دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے حسین زینب دی اک دا تار ہے حسین بھائی حسن دا پیار ہے حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے حسین زہرا دا پھول لکھ لے زمین بدلے زمانہ بدلے ساکی بدلے میخانہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے حسین عابد حسین ماجد حسین واجد حسین ماجد حسین کاری کربلا دا حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے حسین لڑدا شمر دے نالے حسین لڑدا شمر دے نالے حسین لڑدا شمر دے نالے میں منیا حسین لڑدا شمر دے نالے تو بھی من حسین دستا عمر دے نالے حسین لڑدا شمر دے نالے حسین دستا عمر دے نالے حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا اے حق نو کر کے قبول لکھ لے اے حسین حق تو حق نو کر کے قبول لکھ لے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد من حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد من حسین ہے سڑی میرا حسین میرا پیر ہے حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے حسین ہے قرآن دی آیات بچ آباد من حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد من نہ بحث کر نہ بحث ہے نہ بحث کر نہ بحث ہے حسین ایک معیار ہے حسین دے لہو دے بچ علی دا ایک خمار ہے نہ بحث کر نہ بحث ہے حسین ایک معیار ہے حسین دے لہو دے بچ علی دا ایک خمار ہے حسین دی حسین ہے حسین صبر و اداد من حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد من مدینہ الرسول تو میدان کربلا تلک مدینہ الرسول تو میدان کربلا تلک تن بدن لہو جگر اذان کربلا تلک یزید با فساد ہے حسین دا جہاد من حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد من حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد من دل برا بھی حسین ہے غم عاشقاں بھی حسین ہے صف برزبی بھی حسین ہے سر آسنا بھی حسین ہے جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خبیر کے وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جان بھی حسین ہے مدین دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے مدین دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے اللہ ہمیں دین اسلام پر کاربند رکھے بہت ساری لمبی چوڑی اور کئی باتیں کرنی ہیں لیکن انشاءاللہ پھر کبھی آیا تو میں عرض کروں گا اب 1 گھنٹہ ہو چکا ہے مجھے سما خراشی آپ کی کرتے ہوئے